اہل بیت کون ہیں؟ دیکھیں قرآن کریم میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت جہاں اتری ہے تو اس کا شان نزول بھی اپنی جگہ مسلم ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت یہاں مراد ہے، اور آج جو ہم اہل بیت کہتے ہیں اس سے بھی حضور کے اہل بیت مراد ہے۔ اہل بمانے والے اور بیت بمانے گھر، تو اہل البیت یعنی گھر والے۔ اب اہل بیت کون ہیں؟ تو سب سے پہلے اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں ہیں جن کی تعداد 11 ہے، اصل اہل بیت وہ ہیں۔ اور اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کا مفہوم مختصر نہیں ہے بلکہ ذرا تفصیل سے ہے۔ ہمارے ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے علاوہ 5 اشخاص کی اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے: آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس اور آل حمزہ۔ یہ وہ اشخاص ہیں کہ جن کی اولاد اہل بیت ہے۔ اب جن لوگوں نے اہل بیت کے معنی کو صرف پنجتن پاک کے اندر منحصر کر لیا تو یہ قرآن کے ساتھ اور قرآن کے الفاظ کے ساتھ اور اس اہل بیت کے جو لفظ ہے بالخصوص اس کے ساتھ، یہ بالکل خیانت ہے، بالکل خیانت ہے۔ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کے گھر والے، تو ظاہر ہے ان کا پہلا ذہن اپنے گھر والے یعنی بیویوں پہ جائے گا، بچے پہ جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ صاحبزادہ تو کوئی رہا نہیں، صاحبزادیاں آپ کی 4 ہیں، اہل بیت میں سے صرف ہم ایک کو لیں اور باقی 3 صاحبزادیوں کو بھی چھوڑ دیں، ازواج مطہرات کو بھی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ کر اور صرف 4-5 آدمیوں کے اندر اس لفظ کو منحصر کر لینا، یہ قرآن کے ساتھ خیانت ہے۔ اور یہ وہ تفسیر ہے قرآن کی جس کو آپ تفسیر بالرائے کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں والے ہیں اور ہمارے نزدیک ان دونوں کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر صحابہ کی محبت نہیں ہے تو بھی ایمان نہیں ہے، اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو بھی ایمان نہیں ہے۔ جس کے دل میں بغض ابو بکر یا بغض عمر ہے وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کر لے، اور جس کے دل میں بغض علی ہے یا آل علی ہے وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہمارے ہاں یہ دونوں ہمارے لیے محبوب ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ جہاں تک بات آتی ہے اس کی کہ ہم اہل بیت یا افضلیت عدم افضلیت، تو ہم ان کو افضل مانتے ہیں جن کو اہل بیت نے افضل مانا ہے۔ اہل بیت نے ابو بکر اور عمر کو افضل مانا، ان کی خلافت پر ان کا اعتماد تھا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اس لیے یہ افضلیت اور عدم افضلیت کا معیار جو ہمارے ہاں ہے وہ بھی اسی معیار سے ہے جس معیار کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس ٹائم کے اہل بیت کے جو اشخاص اور وہ افراد موجود تھے انہوں نے جو افضلیت کا معیار بنایا، آج الحمدللہ ہمارے پاس وہ معیار ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت دونوں آپس میں شیر و شکر تھے، ان کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، مشاجرات صحابہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آج 1450 صدی کے بعد 1450 صدی کا ایک عام لبرل اور سیکولر شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ صحابہ میں کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ہمارا عام دنیاوی معاملات میں جو ذہن ہے، اگر 2 بندے لڑ جاتے ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے تو تیسرا جو آ کر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے ان سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور ہم کہاں صحابہ کا ایمان، کہاں ان کے مقام صحابیت، کہاں ان کا مقام ایمان، اور کہاں ہمارا ایمان کہ ہم آج آ کر یہ کہیں کہ صحابہ میں کون حق پر تھا اور کون نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ برحق ہے، لیکن ہم اس میں توقف کریں گے اور اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔